ماں باپ کو طرف اللہ کا یہ حکم متوجہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے، حالانکہ یہ بچہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے، آنکھیں چکاچوند ہیں، مٹھی بند ہے، نہ اس کو ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ نام کا پتہ، نہ کس شہر میں آیا، کچھ پتہ نہیں، اتنے بھاری بھرکم الفاظ، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہی جا رہی ہے۔ اس کی حکمت یہی ہے تاکہ وائس میسج بن کر دل اور دماغ میں یہ بات جم جائے، بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہ میرے بندے تو دنیا میں آیا ہے، ماں کے تنگ و تاریک پیٹ سے رحم سے نکل کر دنیا میں آیا، جس کمرے میں آیا یہ کمرہ بڑا وسیع و عریض، ماں کے تنگ و تاریک رحم کے مقابلے میں یہ بہت بڑی جگہ ہے، اور تجھے کوئی گود میں لے کر باہر جائے گا تو آسمان اور اونچا، چمکتا دمکتا سورج اور بڑا، اور کھلا میدان اور بڑا، اور موجیں مارتا سمندر اور بڑا، اور گھر کے دامن میں اونچا پہاڑ اور بڑا، اور آنگن میں بندھا ہوا اونٹ بہت بڑا، گائے بھینس بہت بڑی، تو یہاں تجھے بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑے گا۔ خبردار یاد رکھنا یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا لفظ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، میری عبادت، میرے سجدوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو معبود مان لیا، اب وہ جو کچھ کہے اس کو بھی مانیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ کو جب بڑا مان لیا اور نبی کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیا، وہ نبی اللہ سے جو پیغام لے کر ہمیں پہنچائے گا اس کو بھی مانیں گے کہ حی علی الصلاۃ، وہ نبی کہہ رہا آ جاؤ نماز کی طرف، ضرور آئیں گے، لیکن بتاؤ تو صحیح اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، حی علی الفلاح، اس میں کامیابی ہے۔ کیسی کامیابی ہے؟ کہا ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں۔ اللہ جس کو کامیاب کہہ دیں وہ کبھی ناکام ہوا نہیں کرتا، اور جس کو ناکام کر دے وہ کبھی کامیاب ہوا نہیں کرتا۔ جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور پھر گھوم پھر کر آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہی بات، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اذان اتنی زبردست دعوت ہے۔ آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی ہوگی، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ وہ رب جو اس دعوت تامہ کے رب ہیں۔ اس کو دعوت تامہ کہا اس لیے کہ اس میں توحید ہے، رسالت ہے اور اعمال ہے، اور یہی ایمان کے جز ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی ماننا، اور اعمال پر یقین رکھنا۔ کوئی آدمی اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے لیکن نمازوں کو اسلام کا جز نہ مانے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تینوں چیزوں کی دعوت آ گئی، توحید کی بھی، اللہ کی بھی، اللہ کو ایک ماننے کی بھی، رسالت کی بھی، اور اعمال کی بھی۔ لہٰذا اس میں تینوں چیزوں کی دعوت ہے، یہ دعوت تامہ ہے۔ لیکن افسوس، اذان ہوتی ہے اور ہم غافل، کبھی اذان کے الفاظ کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اذان میں جو بچپن میں ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی، اس میں اسی اذان کو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کرواتے ہیں مؤذن کے ذریعے، مسجد کے بلند منارے کے ذریعے سے، کہ وہ سبق جو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی تمہیں سنایا گیا تھا، تمہیں سکھایا گیا تھا، تمہارے کان کے ذریعے سے دل اور دماغ میں اتارا گیا تھا، بھول تو نہیں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دکانیں بڑی نہیں ہیں، شاپنگ سینٹر بڑے نہیں ہیں، جی یہ سپر مال بڑے نہیں ہیں، یہ نوٹوں کی تھپی اور گڈی بڑی نہیں ہے، یہ کھیتی بڑی نہیں ہے، یہ املاک بڑی نہیں ہے، جی یہ ہیرے جواہرات بڑے نہیں ہیں، یہ سونا چاندی بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس چیز کا خالق و مالک سب سے بڑا ہے۔ اور عجیب بات دوستو، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو کسی نے کان میں اذان پڑھی تھی اور تکبیر کہی تھی، اور یہ اذان اور تکبیر وہ اذان و تکبیر ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ اور جب انتقال ہوگا تو میرے اور آپ کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، اور یہ نماز وہ ہوگی اس سے پہلے نہ کوئی اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ معلوم ہوا جنازے کی اذان اور تکبیر گویا دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ تو ہماری زندگی کا خلاصہ کیا نکلا؟
اذان، تکبیر اور نماز کے درمیان کا وقفہ، بس یہ ہے ہماری زندگی کا خلاصہ۔ اور اذان سننے کے بعد آدمی 50% مسجد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، دیکھو 10 منٹ رہ گئی ہے، اب تو چلنا پڑے گا، وضو میں لائن لگتی ہے، جی واش روم میں بھی جانا ہے، وہاں بھی لائن لگتی ہے، دیکھو ان سب چیزوں سے فارغ ہوں گے تو ایک دم نماز تیار ملے گی۔ تو جیسے اذان کے بعد آدمی کو نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، نماز کی فکر اور اس کو قائم کرنے کی فکر ہوتی ہے، مومن کو چاہیے اذان اور تکبیر جب سن لی اور ہوش سنبھالا، اب بس مرنے کی تیاری کی طرف اور اللہ کی طرف جانے کی تیاری کی طرف اور قیامت کے دن اور قبر حشر کے سوال جواب کی تیاری میں اپنا وقت صرف کرے۔